قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلیز میں، اور جو ہماری لوکل باڈیز الیکشنز آ رہے ہیں، ہر جگہ ہماری آواز ہوگی تو سر پھر ہم مؤثر طریقے سے اس کے اوپر قانون سازی کروا سکیں گے۔ اب آپ مجھے میں ایک کویشچن کرنا چاہتا ہوں اس انٹرویو کے توسط سے کہ کیا یہ چیز آسان ہے کہ ہم اسمبلیز میں جائیں اور ہم ایک ایسا قانون پاس کروا لیں اور ایک فل سٹاپ لگا دیں اس چیز کے اوپر کہ کوئی بھی کنٹری جو آئندہ ایسی پریکٹس میں انوالوڈ ہوئی، ہم اس کے سفیر تو کیا، ہم سفارتی تعلقات ختم کر دیں گے، ہم اس کی ایگزسٹنس کو ماننا بند کر دیں گے؟ کیا یہ وہاں سے قانون سازی کروا کے یہ کام کرنا آسان ہے کہ یہاں سڑکوں پہ جا کے شہادتیں دے کے جناب اور پورے سر یہ صرف ایک شخص کی یا ایک کارکن کی شہادت نہیں ہوتی، یہ پوری جماعت کے لیے دھچکا ہوتا ہے۔ یہ ان سے پوچھیں جن کا ایک بچہ چلا گیا اور وہ پورا خاندان وہ کس سچویشن میں سے گزرا۔ ابھی تو الحمدللہ ہماری جماعت ایسی ہے کہ ہم اپنے شہیدوں کے ساتھ، اپنے غازیوں کے ساتھ ہم جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ادروائز سارا سسٹم کلیپس ہو جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں کوئی اس آڈیو کو اتنی زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس وقت محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ محنت کس لیے کرنی ہے کہ ہم نے اسمبلیز میں جانا ہے، اور اسمبلیز میں جا کے ہم نے اسلامی قوانین جو ہے، اسلامی قانون سازی کروانی ہے۔ جب اسلامی قوانین اور اسلامی جو ہماری ٹیچنگز ہیں اس کے اکارڈنگلی قانون سازی ہو جائے گی تو پھر سر آئندہ ایسی کوئی ملک جو ہے ایسی حرکت کرنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں کہ 1973 میں جب قادیانیوں کو غیر مسلم ڈکلیئر کرایا گیا ہے تو اس وقت سر جو ہے ہم نے کوئی سڑکوں پہ جا کے شہادتیں یا کوئی ایسا سین نہیں تھا۔ اس وقت صرف سمپلی آپ کے 5 علماء جو ہیں وہ آپ کے قومی اسمبلی میں موجود تھے اور انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے جناب یہ ایک اتنا بڑا کام کروا دیا کہ ساری عمر کے لیے جناب ہم نے قادیانیوں کو غیر مسلم ڈکلیئر کروا دیا۔ تو اسی طرح جب ہمارے علماء اکرام، جو ہماری مذہبی سیاسی جماعت ہے، ہمارے لوگ الیکٹ ہو کے اسمبلیز میں جائیں گے، وہ ایسی ہی جو قانون سازی کریں گے اور اس قانون سازی کے ذریعے انشاءاللہ ہم ان ساری چیزوں کو روکیں گے۔ میں بطور شہری، بطور سیاسی کارکن، میں اس چیز کی بالکل بھی حمایت نہیں کرتا کہ ہم اپنے کارکنوں کو